السلام علیکم سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگوں کا کورس اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے شارٹ کویسچنز بھی میں نے آپ کو کروا دیے ہیں۔ دوبارہ ہم کورس کو ریوائز کرنا سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آج فرسٹ چیپٹر آپ کا پاکستان موومنٹ یعنی کہ تحریک پاکستان ہے۔ یہاں سے آج ہم اس کو آغاز کریں گے اور انشاءاللہ عزیز ہم اس کو پورا دوبارہ سے کور کریں گے تاکہ آپ کو فرسٹ ٹرم میں کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ کو دوبارہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ کوئی بھی اس میں سے مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پرسنل میسیج بھی کر سکتے ہیں، آپ گروپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں، مگر اس کو ضرور سنیں۔ تو پاکستان موومنٹ یعنی کہ تحریک پاکستان فرسٹ چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ مملکت خدا پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی اور 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی حاصل ہوئی، بہت سی خود مختار اور آزاد مملکتیں جو ہیں وہ دنیا کے نقشے پر ابھریں۔ پاکستان میں ان میں سے ایک تھا، لیکن پاکستان کا وجود اور پاکستان کی بنیاد ان باقی قوموں سے مملکتوں سے بہت مختلف تھی، کیونکہ پاکستان کی جو وجود کی بنیاد تھی وہ مشترکہ نسل، مشترکہ زبان یا علاقے کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ ایک مذہب کی بنیاد پر ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ اسلام یا نظریہ پاکستان ہے۔ جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں تو اس کو انگریزی میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اور آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے کہ کسی تہذیبی، سیاسی، معاشی یا معاشرتی تحریک کی بنیاد جس ضابطے یا فلسفے پر ہو اسے اس تحریک کے نظریے کا نام دیا جاتا ہے۔ جارج براؤس نے کہا ہے کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام، یعنی کہ کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی ضابطہ جس کی بنیاد فکر اور فلسفہ پر ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے ضروری کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، کوئی نہ کوئی فلسفی ہو تو وہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے انفرادی اور اصولوں کے مطابق ہو سکتی ہے۔ نظریے سے مراد ایک ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلو مطلب سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو یا منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے؟ نظریہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور یہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور وہ نظریہ یا فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی اساس ہے، جو بھی بیس ہے، وہ ساری کی ساری اسلام پر مبنی ہے، اور یہی جذبہ اور یہی ارادہ تھا جو کہ تحریک پاکستان کا سبب بنا۔ اب نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ہم معنی ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات ہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت ایک عرصہ رہی اور اس کے وہاں پہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد انگریزوں کا راج آیا تو اسلام اور مسلمان کی حیثیت کو نقصان پہنچا۔ مسلمان اس سارے عرصے میں بھی اسلامی نظام کے لانے کا خواب دیکھتے رہے اور غیر مسلموں کے مقدر میں بھی کہ مسلمان محکوم رہے۔ پھر اس وقت مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ان کی ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ قائد اعظم علامہ اقبال اور دوسرے مسلم رہنما جو ہیں انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی اور اس طرح سے پاکستان بنا۔ اب قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم مسلمان پاکستان کے عظیم رہنما تھے، اور علامہ اقبال نے جو خواب 1930 میں دیکھا تھا آپ نے اس کو حقیقت کا روپ دیا۔ ہندوؤں اور انگریزوں کی بے پناہ مخالفت اور تنقید کے باوجود دنیا کے نقشے پر آپ ایک اسلامی مملکت بنانے میں کامیاب ہوئے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یعنی کہ وہ پاکستان کی بنیاد اتنی پرانی قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک کہ جب پہلا ہندو ہی مسلمان ہوا تھا تو اس وقت ہی اس چیز کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ اب ایک علیحدہ ملک مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اور برصغیر کے مسلمان جو ہیں ایک مضبوط اور مکمل قوت رکھتے ہیں، اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا
کہ ہندو مت اور اسلام محض دو مذاہب نہیں ہیں بلکہ دو جداگانہ معاشرتی نظام ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو اب خواب و خیال ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں مل کر کسی مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے، کیونکہ دونوں کے جو اقدار ہیں، جو رسم و رواج ہیں، وہ ایک دوسرے سے بے پناہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور ہم لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، تو ایک اسی چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کتنا واضح فرق اور تضاد موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ کیا تھا، مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کے قیام کی وجہ کیا تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس سب کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں ہے اور نہ انگریزوں کی چال، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اور یہ خطاب آپ نے مارچ 1944 میں جب علی گڑھ کے طلباء سے خطاب کیا تو تب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر آپ نے 1941 میں کہا کہ انڈیا کبھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں ہے بلکہ برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی ہے، کیونکہ برصغیر صرف ایک قوم کا وطن نہیں ہے بلکہ یہاں پہ مختلف اقوام بستی ہیں اور جو کہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے اجلاس کراچی میں جو منعقد ہوا 1943 میں، اس میں آپ نے قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کی اہمیت کی ان الفاظ میں وضاحت فرمائی کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ جسد واحد سے مراد ایک جسم ہے۔ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے۔ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس کی امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ قائد-اعظم نے تقسیم برصغیر کے موقع پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے اور ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ظاہر ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ جب برطانوی تسلط سے اگر ہم آزادی حاصل کرتے ہیں اور ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم کبھی بھی اپنے دین مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ 1937 سے 39 کی کانگریسی وزارتوں کے دوران یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہندو اور مسلمان کبھی مل جل کر نہیں رہ سکتے، اور ان کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ہی مسلمان اور قائد اعظم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسلامیہ کالج پشاور میں جنوری 1948 میں جب آپ نے تقریر کی تو آپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے نسلی تعصبات کی بھی مخالفت کی اور آپ نے کہا کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں۔ یہ کہنے کا آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ سبھی دربار سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اسلام محض رسم و رواج کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک ضابطہ حیات ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے اقوال اور افعال میں پوری طرح سے اسلام پر کاربند ہو۔ علامہ اقبال بھی عصر حاضر کے ایک عظیم سیاسی مفکر ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ تحریک پاکستان میں عملی طور پر بھی حصہ لیا، اور ان کا ایک عظیم کارنامہ ان کا خطبہ الہ آباد ہے۔ آپ نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحدی صوبے سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، چاہے یہ برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا باہر۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شمال مغرب میں مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے۔ جداگانہ تشخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔
اتحاد عالم اسلام کے بارے میں آپ کی رائے بہت کلیئر تھی. آپ نے رنگ و نسل اور زبان و وطن کے امتیازات کو مٹا کر ایک عالمگیر برادری کی تشکیل کی خواہش رکھتے تھے، کیونکہ اسلام یہی چاہتا ہے. جیسے نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں. تو علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے اسلامی بھائی چارے کے تصور کو اجاگر کیا. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. یعنی مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے دنیا بھر کے مسلمان، چاہے وہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر تک ہیں، ان سب کو ایک ہو جانا چاہیے. پھر دو قومی نظریے کا پرچار بھی آپ نے کیا. آپ نے فرمایا کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے. ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے، نہ اشتراک وطن ہے، نہ مشترکہ اقتصادی اغراض ہیں. مطلب نہ ہم زبان کو مشترک سمجھتے ہیں، نہ وطن، نہ ہماری معیشت میں ہمیں کوئی آپس میں فائدہ ہے، بلکہ ہم لوگ اس برادری میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی اس لیے شریک ہیں کہ ہم سب کے عقیدے کا سرچشمہ ایک ہے. ملت اسلامیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قومیت کی بنیاد کسی رنگ و نسل یا زبان و وطن پر نہیں ہے، بلکہ مذہب پر ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یعنی کہ وہ مذہب کو ایک بہت بڑی قوت قرار دیتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے جو جمعیت ہے، جو یونٹی ہے وہ قائم ہے. اگر مذہب نہیں ہوگا تو یہ یونٹی بھی پارا پارا ہو جائے گی. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ہماری تصور ملت ہے وہ مغربی تصور ملت سے مختلف ہے، اور اس کو اس سے کمپیئر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس طرح سے علامہ اقبال نے ایک بڑا تفصیلی اور بڑا جامع نظریہ پیش کیا. یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا. باقی کل جو لیکچر ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے. آپ لوگ اپنی اٹینڈنس ضرور لگوائیں. امید ہے آپ نے اب تک اپنی اسائنمنٹ جو فرسٹ چیپٹر کے 150 شارٹ کویشچنس تھے وہ جو 15 دسمبر تک آپ نے کالج بھیجنی تھی بھیج دی ہے. اور اگر نہیں بھیجی تو کائنڈلی اسے بھیج دیں، کیونکہ اس کے باقاعدہ مارکس ہوں گے اور وہ آپ کے نمبرز میں ایڈ کیے جائیں گے. اس لیے اس چیز کو سیریسلی لیں اور اپنی اٹینڈنس پلیز یاد سے لگوا دیا کریں. تھینک یو سو مچ.